صاحب نے اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں بھی دہرائی ہے کہ وہ نیول بلاکیڈ کو بھی لفٹ نہیں کریں گے اور سیز فائر کو بھی وہ یعنی جو واشنگٹن ٹائم ہے وینسڈے ایوننگ اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے دوران ہی وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد آ جائے اور کوئی ڈیل ہو جائے، جبکہ ایرانی پوزیشن یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ لفٹ کیا جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ پھر اگر وہ لفٹ ہوگا تو میرا خیال میں چونکہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہو چکی ہے تو ایران بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا مقصد ہے کہ وہ ایک برابری کے لیول پہ جو ہے وہ ایران اور یو ایس کے دوران بات چیت کا آغاز ہو دوبارہ۔ اب اس میں جو میڈیٹرز ہیں، جو پاکستان جو میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے، اور میں نے سنی ہیں خبریں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو ان کو ایک بڑی اسکلفل طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک ایسی کوئی پرپوزل کر سکتا ہے کہ جس سے یہ ہو سکتا ہے دونوں سائڈ جس پہ ایگری ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ امریکہ اپنا نیول بلاکیج لفٹ کر دے، اور جو ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے، اور جبکہ لیبنان میں اور دوسری جگہوں پہ سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جائے۔ اب اس میں پاکستان کو ایک اپنی طرف سے پرپوزل میرے خیال میں دونوں ممالک کو دینی چاہیے، ایران کو بھی اور یو ایس کو بھی، اور پھر توقع کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک اس پہ آمادہ ہو جائیں۔ ایران وہ جو اس کی پوزیشن میں ایک جو مضبوطی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ان سے انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں مذاکرات سے پہلے ہی تقریباً، اور اس طرح سے وہ مذاکرات کے پروسیس کو ڈیل کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ایک ملٹری وکٹری اچیو کر لی ہے، اور اب ایران کو ان کے سامنے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دینے ہیں، اور وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ ڈیل پہ سائن کر دیں گے اور پھر جنگ بندی ہو جائے گی۔ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ ایران کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جاوید صاحب یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی سر کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بیک وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو امریکی صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی تب تک ایران کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ بند نہیں کریں گے۔ تو سر آپ کے خیال میں ایران کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بحری ناکہ بندی کیوں کی ہے؟ تو پھر یہ کیسے ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی جب وہ پہلے سے ہی ذہن بنا کر بیٹھ گئے کہ یہ سچویشن ہو سکتی ہے؟ اس میں تھرڈ پارٹی کا کتنا کردار ہو سکتا ہے اس سچویشن کو ٹھیک کرنے میں؟ جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا جی جی پاکستان کے لیے اس وقت بہت عمدہ موقع ہے کہ وہ ایز میڈیٹر، جس کو ایران بھی ایک میڈیٹر ایکسیپٹ کرتا ہے اور امریکہ بھی کرتا ہے، ایز میڈیٹر ہمیں پرپوزل کرنی چاہیے کہ جس میں دونوں سائڈز کے توقعات اور جو اسینشیل انٹرسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ تو جو ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ نیول بلاکیج لفٹ کیا جائے، وہ بھی ایک بالکل جائز قسم کا مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ چونکہ لیبنان میں اب سیز فائر ہے تو اس لیے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے کلوز کیا ہوا ہے وہ بھی کلوجر ختم ہو کے اس کو عام نیویگیشن کے لیے کھول دیا جائے، تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بجائے سے کہ ایک شرط لگائی جائے دوسرے سے کہ تم پہلے یہ کرو اور میں بعد میں دوسرا کام کروں گا، پاکستان کو پرپوزل یہ کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک بیک وقت کوئی ٹائم فکس کر دیا جائے، دونوں یہ کام کر دیں کہ نیول بلاکیڈ ول بی لفٹیڈ، اور سائملٹینیسلی جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران نے کلوجر اس کو کلیز کیا ہوا وہ بھی اس کو اوپن کر دیا جائے گا، اور وہ ٹائم کو فکس کر دیا جائے، اور اس میں اس کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو دونوں کی جو ایک پری کنڈیشنز ہیں مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی، اور پھر مذاکرات کا عمل اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ خود بھی ایران میں سرو کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اگر ان کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، ان کے طریقہ کار کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تو ایک تو آپ کی کیا رائے ہے کہ امریکہ نے بڑا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ جنگ میں کتنا پورلی پرفارم کریں گے اس سے ہٹ کر انہوں نے پرفارم کیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیل نہیں ہو پاتی ہے تو پھر آپ کیا حالات کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امریکہ، اسرائیل اور پھر ایران کے بیچ میں؟ ایک تو بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ امریکہ نے بڑی سیریس انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سیریس مس کیلکولیشن کی ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ ان کا خیال یہ تھا
کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اگر ختم کر دیا جائے جو انہوں نے کیا ہوں اپنے 28 فروری کے حملے میں، اور اس کے بعد ایرانی عوام جو ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف ایران میں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اور ایران، امریکہ اور اسرائیل کی پسند کی حکومت وہاں برسر اقتدار آ جائے گی، اور پھر امریکہ کے لیے وہ یعنی مطلب ہر چیز ان کی ہوں مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ انہوں نے بڑی سیریس مس کیلکولیشن کی ہے امریکہ نے، اور اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے ان کے جو نتائج وہ توقع کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ہوں ایران کی نیوکلیئر اور جو مسائل کیپیبلٹیز ہیں ان کو تو انہوں نے ڈیگریڈ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایران کی حکومت اور عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اور وہ اب بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ٹرمز پہ اپنا سرنڈر کر دیں اور ان کے سامنے ان کی من مانی جو بھی ان کی شرائط اس کو قبول کر لیں، ہوں اس حملے جو 28 فروری کو بالکل ایک انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ اننیسیسری اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا ایران پہ جبکہ مذاکرات کا عمل جاری تھا، ہوں اس نے ایرانی حکومت اور عوام کو متحد کر دیا ہے۔ اور اس صورت میں چاند ایک حملے کرنے سے، ایئر اسٹرائک کرنے سے صورتحال جو آن دا گراؤنڈ ہے ایران میں بدلنے نہیں لگی، اور امریکہ خود انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور یہاں امریکہ میں بھی ڈومیسٹک جو ہے کافی اپوزیشن ہے، بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب سب لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے